آج ہم شعر نو پر بات کریں گے۔ ایران کا سیاسی اور اجتماعی انقلاب جدید فارسی شاعری کا باعث بنا۔ اس انقلاب کے تاثیر سے ایرانی معاشرے کی تبدیلی عمل میں آئی، خیالات اور نظریات میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، ایران میں پریس کا قیام عمل میں آیا اور ہزاروں کی تعداد میں نثری و شعری قدیم و جدید کتابیں شائع ہوئیں، اخبار و رسائل چھپنے لگے، عوام میں تعلیمی بیداری پیدا ہوئی، دوسری زبانوں کی لاتعداد کتابیں فارسی میں ترجمہ ہوئیں، مدرسے قائم ہوئے، ایرانی نوجوان مختلف علوم و فنون سے آشنا ہوئے۔ 13ویں صدی کے نصف آخر تک مذہبی تعصب اور سیاسی کشمکش کے باعث پڑوسی ملکوں سے تعلقات منقطع رہے، لیکن جب بین الاقوامی حقوق کے تحت دوسرے ملکوں سے روابط پیدا ہوئے تو قاجاری بادشاہوں کو یورپ کا سفر پیش آیا، پھر تاجروں، سیاحوں، معلموں اور سفیروں کی آمد و رفت شروع ہوئی، جس کے ساتھ ساتھ یورپ کا ادب بھی ایران آیا، جس کا خاصا اثر اس وقت کے ادیبوں پر پڑا۔ 1906 میں مشروطیت کے قیام کے بعد ایران میں جمہوری نظام قائم ہوا اور اس کی وجہ سے تمام شعبۂ زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ کلاسیکی ادب سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں وطن پرستی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ادباء اور شعراء نے ایرانی سماج کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ ان کے کلام میں ایرانی زندگیوں کے مسائل نے اپنا مقام پیدا کیا، جس کے باعث سیاسی، اجتماعی اور اصلاحی امور پر بے شمار نظمیں تخلیق ہوئیں۔ ایران کے سیاسی انقلاب کا اثر ایران کے صنعتی اور حرفتی انقلاب پر بھی پڑا۔ نئی نئی ایجادات سامنے آئیں، بجلی، تار، موٹر، ٹیلی فون، ریل گاڑی اور ہوائی جہازوں کی اڑان نے قدیم ایران کو یکسر بدل دیا۔ اس تبدیلی کا اچھا خاصا اثر شاعری پر بھی پڑا۔ شاعروں نے جمہوریت، سوشلزم اور ملک کے ذرائع پیداوار کو قومی بنانے کے متعلق اپنے پرجوش خیالات کا اظہار کیا، اور تھوڑے ہی دن کے عرصے میں شعر و ادب میں وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں جو گزشتہ کئی سو سالوں میں بھی نہیں ہو پائی تھی۔ ایران کی جدید شاعری واضح طور پر 3 اسلوب پر مشتمل نظر آتی ہے۔ پہلا، کلاسیکی اسلوب، جس میں قصیدہ، غزل، مثنوی اور رباعی اپنے روایتی انداز میں ہی نظر آتی ہے۔ دوسرا وہ اسلوب ہے جو قدامت اور جدت دونوں سے مرکب ہے۔ اس اسلوب کے شعراء جدید افکار کو قدیم حیت میں پیش کرتے ہیں، شاعری میں عروض و قوافی اور وزن کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں اب ان کے یہاں بھی اسلوب میں تغیر آنے لگا، اور تیسرا اسلوب بالکل جدید ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلوب کلاسیکی اسلوب کے خلاف کھلا چیلنج ہے، وزن اور قافیہ کی قیود سے یکسر آزاد۔ اس اسلوب شعر میں مضامین اور فکر کی جدت بھی غالب تر ہے۔ اس اسلوب کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ کلاسیکی اسلوب شاعری نے فطری طور پر قدیم افکار و رسوم سے ربط پیدا کر لیا ہے، اور ان میں وہ مناسب و ملائمت نہیں ہے جو فکر نو کے اظہار کے لیے ضروری ہے، لہذا شاعر اسے استعمال کرتا ہے تو وہ خواہ کتنا ہی بڑا دقائق کیوں نہ ہو، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے اشعار کو جہان کہنہ کے آب و رنگ سے محفوظ رکھ سکے۔
اسلوبی شاعری میں جدت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جدید شاعروں نے فارسی زبان کو عربی زبان سے بھی پاک کرنے کی کوشش کی جو ان کی قومی تعصب پر مبنی تھی۔ یہ کوشش آج بھی جاری ہے۔ اس اقدام کے پیش نظر ان لوگوں نے کافی کوشش کی۔ تشکیل فرہنگستان نے اس تحریک کو اور فروغ دیا چونکہ اس وقت کی عوام فقاہیہ رنگ کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے تھے، چنانچہ شاعروں نے فقاہیہ نظمیں لکھنی شروع کی۔ یہ عوام میں بہت مقبول ہوئیں۔ روایتی قصیدے مثنوی رباعی کی جگہ مصمت ترکیب بند نے لے لی۔ ترانوں کا بھی رواج ہوا جو فارسی شاعری میں ایک نیا تجربہ تھا۔ موسیقی سے ہم آہنگ کرنے اور عوام کے لیے دل پسند بنانے کے لیے تصنیف اور غزلیں بھی لکھی گئیں۔ ایران کے سیاسی اور اجتماعی انقلاب کے باعث ایران کی تاریخ میں بہت سے سیاسی حوادث پیش آئے، جس کے باعث ہر دور میں ایک نیا زمانہ اور ایک نیا ماحول پیدا ہوا۔ شاعری بھی اس دور کے انقلاب سے کافی متاثر ہوئی۔ اس عہد کو ہم 5 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور 1896 سے لے کر 1906 تک، یعنی ناصر الدین شاہ کے قتل سے اعلان مشروطیت تک۔ دوسرا دور 1906 سے لے کر 1921 تک، یعنی اعلان مشروطیت سے رضا خان پہلوی کے برسر اقتدار آنے تک۔ تیسرا دور 1921 سے لے کر 1941 تک، یعنی رضا خان پہلوی کے عہد سے پہلوی اول تک۔ چوتھا دور 1941 سے لے کر 1979 تک، یعنی محمد رضا شاہ پہلوی کا سیاسی اور اجتماعی دور۔ اور پانچواں دور جمہوری اسلامی کی تشکیل کا دور ہے جو 1979 سے شروع ہوا۔ ان تبدیلیوں کا رنگ ہر دور کی شاعری پر منفرد اور نمایاں ہے۔ پہلا دور مظفر الدین شاہ کا عہد سلطنت ہے۔ اس دور میں ایرانی عوام کے ذہن میں جدید سیاسی افکار اور قومی و وطنی جذبات نے پرورش پائی۔ اخبار و رسائل کی اشاعت، مدرسوں کا قیام، دوسرے ممالک میں آمد و رفت اس دور کی خاص باتیں ہیں۔ نئی نئی ایجادات اور ایران میں نئے علوم و فنون کی آمد بھی اس دور کے کارناموں میں ہے۔ لوگ مطلق العنان حکومت سے تنگ آ گئے تھے۔ اس وقت روس اور جاپان میں جو جنگ ہوئی اس کا اثر ایرانی عوام کے ذہن پر خاصا پڑا ہے۔ ایرانی عوام خود کو دوسرے ممالک کے عوام کی طرح اپنی حالتوں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے شہروں سے ہفتہ روزہ اور ماہنامہ رسائل جاری ہونے لگے۔ استنبول، مصر اور ہندوستان سے بھی کتنے رسائل جاری ہوئے۔ کئی رسائل جاری ہوئے جن میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ وطن پرستی بھی زور صرف کیا جاتا تھا۔ وطن پرستی پر بھی زور صرف کیا جاتا تھا۔ اس عہد میں بھی بادشاہ، وزیر اعظم، امرائے سلطنت اور شہزادے شعراء کی قدر کرتے تھے۔ شاعروں نے بھی ان کی مدح میں قصیدے لکھے ہیں۔ دوسرا دور مشروطیت کا دور ہے۔ یہ 15 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں سیاسی استبداد اور جور و ستم کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ مجلس، دفاتر اور وزارتیں قائم ہوئی ہیں۔ بے تحاشا رسائل جرائد شائع ہوتے ہیں۔ تراجم کا سلسلہ عام ہوتا ہے۔ مدارس اور طلباء کی تعداد میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس دور میں جنگ عظیم پیش آتی جس کے اثرات تمام عالم پر پڑے۔ ایران بھی متاثر ہوا۔ ایرانی سماج حکومت کے جبر و استبداد، عورتوں کی زبون حالی، آزادی اور مشروطیت شاعری کا عام موضوع ہوا۔ اسی زمانے میں ابوالقاسم خان نائب سلطنت اور علی قلی خان سردار اسد خان بختیاری کی تشویق سے علم و فضل کی قدر و منزلت ہوتی رہی۔
یہ وہ عہد ہے جس میں جرمنی کو شکست ہوئی، روس میں انقلاب برپا ہوا۔ یہ سارے واقعات شعر و سخن کے لیے اہم موضوع کے حیثیت کے مالک ہوئے۔ تیسرا دور رضا خان پہلوی کا دور حکومت تھا۔ دوسرے یورپی ممالک کی طرح یہ بھی ڈکٹیٹر حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت کو وسعت حاصل ہوئی، سنتوں میں اضافہ ہوا۔ بادشاہ کے ظلم و استبداد سے پورا ایران خوف زدہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ اعلانیہ اس کی مخالفت کرے۔ شاعروں نے اس کی شان میں قصیدے لکھے، لیکن صلہ سے محروم رہے۔ وجہ یہ ہے کہ بادشاہ سخن شناس نہ تھا۔ حکومت کے کسی بھی فرد کی شان میں گستاخی شاعروں کے لیے سزا کا موجب ہوتا تھا، لیکن علی اکبر اور محمد علی فروغی جیسے بزرگوں کی علم دوستی کے باعث بادشاہ کا رویہ کچھ اعتدال پر آیا۔ ایران میں شعر و شاعری سے عام بے اعتنائی کے باوجود کچھ ایسے حادثات بھی رونما ہوتے رہے جن کی وجہ سے ادیبوں کا ذوق برقرار رہا۔ بیرونی مستشرقین کی تحقیق کے ذریعے لوگ ایرانی ذہن سے آشنا ہوئے۔ اس عہد میں دوسرے ممالک کے بڑے بڑے ادیب ایران آئے اور ایرانی عوام سے انہیں بڑی عزت ملی۔ ان لوگوں نے ایرانی فکر و نظر کی بلندیوں اور وسعتوں کی تعریف کی، جس کے پاداش میں ان کے اندر شوق اور حوصلہ پیدا ہوا۔ 1926 میں ایران کے ملی شاعر فردوسی کی 1000 سالہ برسی منائی گئی اور اس کے مزار پر ایک عمدہ عمارت بنائی گئی۔ شعراء نے فردوسی اور اس کی تصنیف پر مقالات لکھے۔ 1937 میں سعدی کی گلستان اور بوستان کو بڑے اہتمام سے شائع کیا گیا اور سعدی نامہ کے نام سے ایک مجلہ بھی شائع ہوا۔ حافظ سعدی، خیام، کمال اصفہانی، خواجہ کرمانی، حمد اللہ مصطفی اور بابا ہمدانی کے مزاروں پر خوبصورت عمارتیں بنوائیں۔ شعراء کے دیوان نہایت اہتمام سے شائع ہوئے اور یہ سب عمل اس دور کے شعراء کے ذوق و شوق میں اضافہ کا باعث ہوا۔ بہار مشہدی نے دانشکدہ کے نام سے ایک مجلہ بھی جاری کیا، ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ اس رسالے کو اس دور کے علمی اور ادبی تاریخ کا مقام دیا جا سکتا ہے۔ ایک ادبی انجمن کا قیام بھی عمل میں آیا۔ آغا حسن سمیعی، رضا خان نائبی، وحید دستگیری اور شہزادہ ہاشم مرزا اس انجمن کے اہم رکن تھے۔ اس انجمن کے زیر اہتمام ارمغان کے نام سے ایک رسالہ نکالا گیا جو 20 سال تک علمی و ادبی خدمات انجام دیتا رہا۔ اس عہد میں وزارت تعلیم کی تشویق پر نوجوان طالب علموں میں ذوق پیدا ہوا۔ یہ لوگ مشاعروں میں اپنا کلام سناتے اور صلہ سے نوازے جاتے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کے باعث شعر جدید کی روح بیدار ہوئی۔ چوتھا دور 1940 سے لے کر 1979 تک کا دور ہے۔ اس دور کو آزادی خواہوں کا دور کہا جاتا ہے۔ تمام ایرانیوں میں آزادی کا جذبہ بیدار ہوا، اشتراکی اصولوں کی پیروی شروع ہوئی، مزدور طبقوں کے مسائل کو حل کرنے اور موجودہ حکومت کی خامیوں کو دور کرنے کے خیالات عوام میں عام ہوئے۔ جب دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا اور ایران میں جمہوریت کا قیام عمل میں آیا تو ایرانیوں نے بھی اقوام متحدہ کا ساتھ دیا۔ سیاسی اور اقتصادی انقلاب پیدا ہوا۔ ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اخباروں اور رسالوں کی عام اشاعت سے ادیبوں کی توجہ سماج کی جانب مبذول ہوئی اور قلم کاروں نے اپنی قدیم و جدید روش میں طبع آزمائی شروع کی۔ اس دور کے شاعروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
پہلا حصہ ان شاعروں پر مشتمل ہے جنہوں نے کلاسیکی انداز کو اپنا شیوا بنایا اور بزرگوں کی اس پرانی روش کے انداز میں قصیدہ، غزل، قطع اور رباعی کی صنف میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایسے لوگوں میں ادیب الممالک امیری، بہار مشہدی، جلال ہمائی، وحید دستگیری، حبیب نعمانی، لطف علی صورتگر، پجمان بختیاری اور ادیب توسی وغیرہ کا نام سربرآوردہ ہے۔ دوسرا گروہ ان شاعروں پر مشتمل ہے جنہوں نے مغرب کی تقلید میں، حیت میں اور معنی میں، ان تمام چیزوں میں نئی راہ پیدا کی۔ انہوں نے پرانی روش میں بھی اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ان لوگوں میں محمد حسین فروغی، علی اکبر دخدا، ایرج میرزا، پروین اعتصامی، عارف قزوینی، صادق سرمد، غلام رضا روحانی، بہار اور فریدون توللی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیسرا اور آخری گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن لوگوں نے حیت تو پرانی رکھی لیکن معنوی لحاظ سے نئے افکار کو جنم دیا۔ بہار، فروغی یزدی، رعدی، رشید یاسمین، سعید نفیسی، موید ثابتی، صورتگر، رہی، معیری اور نصر اللہ فلسفی وغیرہ نے اس روش کو خاص طور سے اپنایا۔ موضوع کے اعتبار سے بھی جدید فارسی شاعروں کا کلام کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم جدید فارسی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند موضوعات سامنے آتے ہیں، مثلاً توصیفی اشعار، وطنی اشعار، تاریخی اشعار، اخلاقی اشعار، نسائیات، صناعی عصری، ترجمہ شدہ اشعار، مزدوروں کے مسائل اور سرمایہ دارانہ نظام پر اشعار، تنقیدی اشعار، تربیتی اور اشعار موسیقی۔ یہ اس دور کی شاعری کے موضوعات ہیں جو اس کی تفصیل بھی بیان کی جا سکتی ہے، مگر چونکہ موضوعات کے نام سے ہی اس کی توضیح ہو جاتی ہے اس لیے اس کی صراحت سے گریز کیا جاتا ہے۔ جب مغربی ادبیات کے فارسی زبان میں ترجمے ہوئے اور ایرانی ذہن نئے افکار و خیالات سے آشنا ہوئے تو نوجوان ادیبوں نے اس طرز اور حیت میں تجربے شروع کیے اور ان لوگوں نے صنف شاعری کی مروج ہستیوں، حیتوں، بحور اور اوزان کی نازبرداری کے نئے الفاظ اور نئی ترکیبوں کو جگہ دی اور ان کی شاعری نثر میں تبدیل ہو گئی۔ کلاسیکی شاعری کے پیروکاروں نے ایسے شاعروں کا کھل کر مذاق اڑانا شروع کیا، ان کے سبک کے خلاف مقالات لکھے، رسالے شائع ہوئے جن میں نئی شاعری کے دلداروں کی مذمت کی گئی۔ دوسری طرف نئی روش کے حامیوں نے بھی قدیم روش کے حامیوں کا مذاق اڑایا۔ ان کے مطابق اب مدحِ قصائد کا وقت نہیں رہا، سخت قافیوں اور ردیفوں کی پابندیوں میں جگڑے رہنا اس جدید دور میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان پابندیوں کے باعث نئے نئے خیالات کو ادا کرنے میں دشواریاں سامنے آتی ہیں۔ غرض یہ کہ جدید شاعری کے دونوں حامیوں میں خوب چشمک رہی بلکہ آج بھی جاری ہے۔ شعر نو یا شعر امروز کے سلسلے میں نادر پور نے اپنی کتاب شعر انگور کے دیباچے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ اس طرح ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آج کل شاعری کی دو قسمیں ہیں، ایک شعر نو، دوسرا کلاسیک ادب یا شعر کلاسیک، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں شعر نو کے سوا جو کچھ قدیم استادوں کی تقلید میں لکھا جا رہا ہے وہ شعر نہیں ہے۔ شاعری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتماعی حوادثات و مشکلات کا ان کے وقوع سے قبل یا ان کے واقع ہونے کے وقت محسوس کرے۔ شعر نو
میں دو اصول واضح ہونے چاہیے، ایک تازہ مشاہدہ، دوسرا تازہ دریافت۔ تازہ مشاہدہ سے مراد اشیاء موجودات کا نیا احساس اور ادراک ہے۔ شاعر انسانی زندگی کے نئے نئے گوشوں کو آشکار کرتا ہے۔ اگر اس کا احساس و ادراک نیا ہوتا ہے تو اس کا بیان، تعبیرات، کلمات و ترکیبات بھی تازہ ہوتے ہیں۔ مخصوص پرانی حیتوں کو توڑنا، مصرعوں کو چھوٹا بڑا کرنا، قافیوں کو ترک کرنا جدت کی دلیل نہیں ہے۔ جس کسی نے بے قید و بند شعر کہے وہ شاعر نو پرواز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ پرانی حیتوں میں نئے انداز کے اشعار کہے جا سکتے ہیں۔ ایرانی نوجوانوں میں ایک خاص تبدیلی رونما ہوئی ہے شعر نو کے خیالاتوں سے۔ یہ لوگ پرانی روش کو چھوڑ کر نئی راہ کے مسافر ہوئے، لیکن مشرقیت کا دامن نہ چھوڑے۔ گویا ان کی حیثیت دوگلی تھی۔ ان کے یہاں وحشت، ہراس، اندوہ، مرگ، بیگانہ، ناشناس، ناپائیدار قسم کے الفاظ ملتے ہیں جن سے ان کے اندرونی احساسات و جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ دور مشروطیت کے ابتدائی دور کے کلام میں ایران کے اجتماعی اور سیاسی مسائل پر زور صرف کیا گیا۔ 1320 کے بعد شعراء شخصی احوال و کوائف کی طرف مائل ہوئے، لہذا ان کے یہاں جوش و خروش اور ہیجانی کیفیت پائی جاتی ہے۔ 1322 ہجری میں خان لری نے کچھ لوگوں کے تعاون سے مجلہ سخن جاری کیا، یعنی رسالہ سخن جاری کیا، جس میں ایرانی شاعروں کے کلام کے ساتھ ساتھ یورپین شاعروں کے کلام کا ترجمہ بھی شامل ہوا۔ خان لری اپنے ایک مقالے شعر نو میں رقم تراز ہیں کہ شاعر وہ ہے جو زندگی کے نئے اور خصوصی مطالب اخذ کرے اور انہیں اپنے بیان کے قالب میں ڈھالے اور دوسروں تک پہنچائے۔ دوسری جگہ ایک دوسرے مقالے میں فرماتے ہیں، نوجوان شعراء اور ادباء نئے نئے موضوعات کی تلاش کرتے ہیں اور ان کو ادا کرنے میں نئے سبق کو برائے کار لاتے ہیں۔ اس تجربہ کے دوران وزن اور قافیہ کو خاطر میں نہیں لاتے اور فصاحت کا چندان خیال نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ قدیم مضامین کی تکرار و تقلید سے بیزار ہیں۔ اسماعیل نوری اپنی کتاب میں جو 1320 سے 1321 کے درمیانی دور کی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، نیمایوشیج کے اتباع میں بہت سے شاعروں نے شاعری کی۔ ان میں احمد شامل و سہراب سپری، ہوشنگ ابتہاج، سیاوش کسرا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مہدی اخوان ثالث آزاد شاعری کے قائل تو ہیں، مگر خراسانی اور مازندرانی سبک کے بیچ چلتے ہیں۔ نئے فنکاروں میں جو اسلوب کے ساتھ مضامین میں بھی جدت کے قائل ہیں، ان میں نصرت رحمانی، ید اللہ رویائی اور فروغ فرخزاد مشہور ہیں۔ نئے اسالیب کے امکانات کی تلاش میں رہنے والے فنکاروں میں محمود مشرف آزاد قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح شاعری میں پیکر تراشی کو اہمیت دینے والے فنکاروں میں سہراب سپری کا نام سر فہرست ہے۔ نادر پور شعر نو کے ابوالآبا شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ قدیم روایت سے ہٹنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال عصری فارسی شاعروں کے کلام کے مجموعے آج کل بہت مشکل سے ملتے ہیں، لہذا ان کا مکمل تعارف پیش کرنا دشوار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔